غلطی بائے اعتزاز سلیم، دولت کے لالچ میں رشتوں کو فراموش کرنے والوں کا انجام۔ شہر کے اس حصے میں زیادہ تر مڈل کلاس کے لوگ رہتے تھے، چھوٹی چھوٹی سرکاری نوکریاں کرنے والے، دکانیں چلانے والے اور روزی کی خاطر پورا دن محنت کرنے والے لوگ، جن کے گھر ان کے مالی حالات کے گواہ تھے۔ مگر اس محلے کے عین وسط میں محلے کی اکلوتی مسجد کے ساتھ ایک بہت خوبصورت کوٹھی بھی تھی۔ محلے سے گزرتے ہوئے ہر شخص کی نگاہ اس کوٹھی پر ضرور پڑتی تھی، کیونکہ درمیانے درجے کے گھروں کے درمیان اس کوٹھی کی شان و شوکت اور چمک دمک ہر فرد کو حیران کر دیتی۔ رات کے 12:30 بجے کا وقت تھا۔ کوٹھی کے دونوں سیکورٹی گارڈ بے ہوش پڑے تھے۔ کوٹھی میں لگے سیکورٹی کیمرے آف تھے اور کوٹھی کا مالک میاں شبیر احمد اس وقت اپنے بیڈ روم میں ایک کرسی پر بندھا پڑا تھا۔ اس کے منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی اور اس کے سامنے اس کی دونوں بیٹیاں ایک صوفے پر اس حالت میں بیٹھی تھی کہ ان کے جسم پر لباس نام کی کوئی شے نہ تھی۔ اس کی بیوی یہ دیکھ کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ منہ پر نقاب چڑھائے 2 آدمی ہاتھ میں پسٹل پکڑے ان کے سر پر کھڑے تھے۔ تیسرا آدمی جو ان کا سرغنہ تھا اپنی عجیب سی آواز میں بول رہا تھا، آخری بار پوچھ رہا ہوں تجوری کا کوڈ کیا ہے، ورنہ ابھی تک تو صرف کپڑے اتارے ہیں۔ میاں شبیر احمد نے ہاتھ اٹھا کر اپنی شکست کا اعلان کیا۔ اس آدمی نے آگے بڑھ کر شبیر کے منہ سے ٹیپ اتار دی۔ ہاں بول۔ میاں شبیر نے ہکلاتے ہوئے تجوری کا کوڈ بتا دیا۔ یہ جدید ڈیزائن کی تجوری تھی جس کا لاک توڑا نہیں جا سکتا تھا۔ اس شخص نے تجوری کھول دی۔ حیرت سے ان تینوں کا منہ کھل گیا۔ ان کے اندازے سے کہیں زیادہ سونا اور کروڑوں روپے کی رقم اس میں موجود تھی۔ انہوں نے ایک بیگ میں سونا اور پیسے ڈالے اور بیگ کی زپ بند کی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد ایک سوزوکی کلٹس محلے سے باہر جانے والی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ میاں شبیر کی شہر میں مین مارکیٹ میں کئی دکانیں تھیں۔ ماہانہ لاکھوں کے حساب سے کمانے والے میاں شبیر کے پاس کروڑوں کے حساب سے دولت کیوں ہے؟ اس کی وجہ چند لوگ ضرور جانتے تھے۔ میاں شبیر سود پر لوگوں کی چیزیں رکھتا۔ اس کے پاس روزانہ بڑے کاروبار کرنے والے لوگ قرضہ لینے آتے تھے۔ وہ سونا اور مکان پر رقم دیتا۔ بینکوں کی نسبت میاں شبیر بآسانی لوگوں کو پیسے دیتا، جس کی وجہ سے اس کے پاس کافی گاہک آتے تھے۔ میاں شبیر کی عمر 40 سال سے اوپر تھی۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، 17 سال کی زرمینہ اور 15 سال کی زرینہ۔ میاں شبیر کی بیوی زنیرہ میں وہ تمام خصوصیات تھی جو امیر لوگوں کی بیویوں میں ہوتی ہیں۔ 40 سال کی عمر میں بھی اس نے خود کو سنبھال کر رکھا ہوا تھا اور کہیں سے بھی 2 جوان بچیوں کی ماں نہیں لگتی تھی۔ وہ اپنے ارد گرد کے چھوٹے لوگوں کو منہ نہیں لگاتی تھی۔ بیگم کی تمام تر مخالفت کے باوجود میاں شبیر نے گھر اپنے آبائی علاقے میں ہی بنایا تھا۔ اس وقت ان کے گھر میں پولیس اہلکار گھوم رہے تھے۔ ڈرائنگ روم میں انسپکٹر شہزاد پولیس والوں کے روایتی سوال پوچھ رہا تھا، آپ کو کسی پر شک ہے؟ آپ کی کسی سے دشمنی؟ میاں شبیر کا کہنا تھا وہ یہ نہیں دیکھ سکے کہ ڈاکو پیسے اور سونا کس چیز میں ڈال کر لے گئے، جبکہ باقی ساری تفصیلات انہوں نے جزیات کے ساتھ بیان کر دی۔ مگر اس سوال کا جواب زنیرہ نے اچانک دیا کہ وہ بھورے رنگ کا ایک بیگ تھا۔ زنیرہ نے بس یہاں تک بتایا کہ جب انہوں نے زرمینہ اور زرینہ کو باندھ کر برہنہ کیا، اس کے بعد انہیں ہوش نہیں رہا۔ گھریلو ملازمین بھی تفتیش سے گزر رہے تھے۔
2 گھنٹے کے بعد باہر آ کر انسپیکٹر شہزاد نے گاڑی میں بیٹھ گیا اور تمام صورتحال پر غور کرنے لگا۔ میاں شبیر کا کافی اثر و رسوخ تھا، اس لیے اس ڈکیتی کے بعد انسپیکٹر کو کئی فون موصول ہوئے۔ افسران کا پریشر بہت زیادہ تھا۔ فاروق، اس نے باہر کھڑے سپاہی کو آواز دی۔ فاروق اس کے ماتحت تمام لوگوں میں سب سے زیادہ ذہین تھا۔ قریب آنے پر اس نے فاروق کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا لگتا ہے؟ شہزاد نے پوچھا۔ سر، کوئی گھر کا بندہ ملوث ہے۔ ڈاکو پوری طرح لوکیشن سے واقف تھے اور صرف ایک تجوری ہی اوپن کروائی اور باقی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ فاروق نے اپنا تجزیہ بیان کیا۔ گھر میں تمام لوگوں کے موبائل نمبر اور ڈیٹا نکلواؤ، اس کے علاوہ تمام ملازمین کی تفصیل لو۔ شام تک ساری معلومات مجھے چاہیے۔ یہ اسی کوٹھی کی ایک کمرے کا منظر تھا۔ ہاتھ میں سادہ سا موبائل پکڑے وہ جلدی جلدی نمبر ملا رہی تھی۔ کیا ہے؟ کیوں میسج پہ میسج کر رہے ہو؟ وہ غصے سے بولی۔ مجھے بھی مرواؤ گے اور خود بھی پھنسو گے۔ اب آرام کرو، 3-4 دن کال مت کرنا۔ بتاؤ تو صحیح، پولیس کی تفتیش کہاں تک پہنچی؟ دوسری طرف سے وہی عجیب سی آواز آئی۔ بعد میں بات ہوگی، ابھی سارے باہر بیٹھے ہیں۔ زرینہ، باہر سے آواز آئی۔ اچھا، کوئی آ رہا ہے، بائے۔ اس نے جلدی سے فون بند کیا اور باہر نکل گئی۔ سر، موبائل نمبر سے کوئی ایسی خاص بات معلوم نہیں ہوئی۔ میاں شبیر کی بڑی بیٹی کے موبائل سے ایک نمبر پر بار بار کال کی گئی ہے اور وہ ان کے کسی دوست کا ہے۔ فاروق نے شام کو ساری رپورٹ پیش کی۔ گھر کے تمام ملازم اسی علاقے کے ہیں اور کسی کے موبائل نمبر میں کوئی مشکوک کال یا میسج نہیں۔ کیا کہہ سکتے ہیں پھر؟ ابھی تک تو اندھیرے میں ہیں۔ شہزاد نے مایوسی سے کہا۔ نہیں سر، مکمل اندھیرے میں نہیں، آپ ایک چیز مس کر رہے ہیں۔ فاروق مسکرایا۔ کیا؟ شہزاد نے چونک کر اسے دیکھا۔ میاں شبیر کے بنگلے پر 2 سیکورٹی گارڈ ہیں۔ اس رات دونوں ہی بے ہوش پائے گئے، مگر ان کے سر پر نہ کوئی وار کیا گیا اور نہ ہی کسی اور طرح سے زخمی یا بے ہوش کیا گیا۔ ان کے بیان کے مطابق اس رات دونوں نے معمول کے مطابق چائے پی کر اپنی ڈیوٹی پر گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے چائے میں بے ہوشی کی دوا تھی۔ اوہ، یہ بات تو سچ میں میرے ذہن سے نکل گئی۔ شہزاد نے سر پر ہاتھ مارا۔ چلو آؤ۔ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے پولیس اسٹیشن سے باہر آ گئے۔ آدھے گھنٹے بعد میاں شبیر کا باورچی زاہد ان کے سامنے تھا۔ کب سے کام کر رہے ہو یہاں؟ شہزاد نے سوالوں کا آغاز کیا۔ جی 5 سال ہو گئے ہیں، زاہد بولا۔ اچھا، اس سے پہلے کہاں کام کرتے تھے؟ ملک سعید کی کوٹھی پر۔ زاہد نے ایڈریس بھی بتا دیا۔ اچھا، تو اس رات تم نے سیکورٹی گارڈ کی چائے میں کیا ملایا تھا؟ فاروق نے اچانک سوال کیا۔ کیا سر؟ میں نے کیا ملانا ہے؟ میں تو بس چائے بنا کر دے کر آ گیا تھا۔ فاروق نے چند سوال گھما پھرا کر کیے، مگر زاہد اسے بے قصور لگا۔ زاہد کا کہنا تھا کہ وہ چائے پیالیوں میں ڈال کر چند منٹ کے لیے واش روم گیا تھا اور کوئی اہم بات نہیں ہوئی تھی۔ فاروق اور شہزاد باہر آ گئے۔ میاں شبیر کے گھر ہونے والی ڈکیتی کو 1 ہفتہ گزر گیا، مگر مجرموں کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ انسپیکٹر شہزاد اس دن پھر سب لوگوں کے بیان دوبارہ پڑھ رہا تھا۔ ایک بیان پر وہ رک گیا۔ کوئی بات بار بار اس کے ذہن میں آ رہی تھی، مگر اس کی وضاحت نہیں ہو رہی تھی۔ 2-3 بار غور سے پڑھنے پر وہ چونک اٹھا۔ فاروق، اس نے فاروق کو آواز دی۔ جی سر۔ ایک کام کرو، شہزاد نے کہا اور فاروق کو سمجھانے لگا۔ 10 منٹ بعد فاروق پولیس اسٹیشن سے روانہ ہو گیا۔ یہ دوسرے دن شام کی بات ہے۔ فاروق نے تمام تر تفصیلات اس کے سامنے رکھ دی۔ یہ تو کیس ہی حل ہو گیا سر جی، فاروق مسکراتے ہوئے بولا۔
ہاں چلو آؤ ذرا میاں شبیر کے گھر کا چکر لگا لیں۔ آدھے گھنٹے بعد وہ میاں شبیر کی فیملی کے سامنے بیٹھے تھے۔ کیا ہوا انسپیکٹر صاحب، کوئی خاص بات ہوئی ہے؟ میاں شبیر نے پوچھا۔ جی بالکل، آپ کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے آیا تھا کہ آپ کا مجرم پکڑا گیا ہے، شہزاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا؟ سب کے منہ کھل گئے۔ مگر کیسے اور کب؟ زنیرہ بولی۔ ابھی کچھ دیر پہلے امامیہ ٹاؤن کے ایک گھر سے، گلی نمبر 5 اور مکان نمبر 18، شہزاد نے جواب دیا۔ مگر زین تو وہ گھر کب کا چھوڑ چکا ہے، زنیرہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اوہ بہت تیز ہیں آپ مسز شبیر، صرف گھر کا ایڈریس بتانے سے آپ کو مجرم کا نام اور پتہ چل گیا، شہزاد نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ زنیرہ تم اسے کیسے جانتی ہو؟ میاں شبیر نے سخت لہجے میں پوچھا، مگر زنیرہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ صرف بیگم صاحبہ ہی نہیں، آپ بھی جانتے ہیں سر، کچھ دن پہلے 10 تولے سونا دے کر جو 3 لاکھ کی رقم لے کر گیا تھا سود پر، ساجد نام بتایا تھا نا اس نے، وہی اصل میں زین ہے، آپ کی بیگم کا چھوٹا بھائی، جو 3 سال پہلے جیل بھی جا چکا ہے۔ زنیرہ کا تعلق ایک لوئر مڈل کلاس خاندان سے تھا۔ بے حد حسین زنیرہ ہمیشہ اونچے خواب دیکھتی تھی، اور اس سے 2 سال چھوٹا زین بہن کا مکمل فرما بردار تھا۔ زنیرہ 18 سال کی تھی جب باپ کے بعد ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ گھر میں باپ کی پینشن سے دونوں بہن بھائی گزارا کرتے تھے۔ ماں کے مرنے کے بعد زنیرہ تمام پابندیوں سے آزاد ہو گئی۔ اس نے ایف اے کیا تھا۔ ایک پرائیویٹ دفتر میں ٹیلی فون آپریٹر کی جاب کرنے والی زنیرہ نے بہت جلد شکار پھانسنے شروع کر دیے۔ لوگ اس کی معصوم شکل سے آسانی سے دھوکہ کھا جاتے تھے۔ پھر ایک دن ایم ڈی صاحب، جو اس کی زلفوں کے اسیر تھے، ان کی بیگم صاحبہ نے زنیرہ کو آفس سے فارغ کروا دیا۔ زین بھی بری صحبت میں رہ کر نشے اور شراب کی لت میں پڑ چکا تھا۔ زنیرہ نے بہت جلد میاں شبیر کی ایک دکان پر سیلز گرل کی نوکری حاصل کر لی، اور اس بار مالک خود ہی دھوکہ کھا گیا۔ میاں شبیر سے شادی کے بعد زنیرہ نے خود کو کافی بدل لیا۔ اس نے میاں شبیر کو بس یہی بتایا کہ وہ یتیم ہے اور ایک وومن ہاسٹل میں رہتی ہے۔ اس دوران زین، جو 2-3 بار کچھ ماہ کے لیے جیل کی ہوا کھا چکا تھا، ایک ڈکیتی کی واردات میں پکڑا گیا۔ کافی عرصہ جیل میں گزارنے کے بعد جب واپس آیا تو زنیرہ کو تلاش کرنے میں اسے کوئی دقت نہ ہوئی۔ ساتھ ہی اس نے بہن کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ وہ میاں شبیر کو اس کے ماضی کے بارے میں سب بتا دے گا۔ رفتہ رفتہ وہ اس کے چنگل میں پھنس گئی۔ پہلے 10 تولہ دے کر اپنے ہی شوہر سے سود پر رقم دلوائی، پھر ڈکیتی کی واردات میں حصہ دار بن گئی۔ وہ ایک سستا موبائل اور سم لے کر بڑی بیٹی زرینہ کے کمرے میں بیٹھ کر زین سے رابطہ کرتی تھی۔ بیگم زنیرہ ایک سائیڈ پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ زین گرفتار نہیں ہوا، اب اس کا ایڈریس بتا دیں مسز شبیر۔ زنیرہ نے ہار مانتے ہوئے ایڈریس بتا دیا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ زین کو اس کے دونوں دوستوں سمیت گرفتار کر لیا گیا، اور میاں شبیر کو اس کی ساری دولت واپس مل گئی۔ میاں شبیر نے زنیرہ کو کھلے دل سے معاف کر دیا۔ اس شام شہزاد اپنے آفس میں بیٹھا تھا جب فاروق اندر داخل ہوا۔ سر، ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، وہ بولا۔ یہی نہ کہ مجھے آخر کیسے پتا چلا بیگم زنیرہ گھر کی بھیدی ہے؟ شہزاد مسکراتے ہوئے بولا۔ جی، فاروق نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بیگم زنیرہ کا کہنا تھا جب ان کی بیٹیوں کو باندھ کر برہنہ کیا گیا تب وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اور انہیں اس وقت ہوش آیا جب مجرم بھاگ چکے تھے، اور میاں شبیر کو زرینہ وغیرہ نے کھول دیا تھا۔ لیکن جب میں نے میاں شبیر سے پوچھا کہ مجرموں نے پیسے اور سونا کس چیز میں ڈالے ہیں تو ان کے بجائے بیگم زنیرہ نے جواب دیا کہ ایک بھورے رنگ کے بیگ میں۔
تبھی مجھے شک ہوا اور میں نے تمہیں بیگم صاحبہ کی تفصیل جاننے پر لگایا۔ کیس حل ہو گیا۔ ٹھیک کہتے ہیں سر، مجرم چاہے جتنا ذہین کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کرتا ہے۔ فاروق مسکراتے ہوئے بولا اور سیلیوٹ مار کر باہر چلا گیا۔